پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں لوئیشی، میں نے آہستہ سے کہا۔ چائنا ٹاؤن بازار سے شروع ہو کر لیٹن کوارٹر تک چلا جاتا ہے۔ ایک خوبصورت پگوڈا طرز کی عمارت میں چائنا ٹاؤن کا ایکسچینج ہے۔ نہایت خوبصورت علاقہ ہے، یقین نہیں آتا کہ یہ جگہ امریکہ میں ہے۔ تحد نگاہ چینیوں کی دکانیں پھیلی ہوئی ہیں جن پر بورڈ بھی چینی زبان میں لکھے ہوئے ہیں۔ دکانوں کی سجاوٹ بھی اسی سٹائل میں ہے۔ چینی ریستوران قابل دید ہیں۔ بعض جگہوں پر کپڑے کے بورڈ لٹکے ہوئے ہیں جن پر پرندوں اور اسدوں کی شکلیں بنی ہوئی ہیں۔ ایک خوبصورت دکان کے سامنے لوئیشی نے اپنی کار روک دی۔ یہ جگہ میرے لیے اجنبی نہیں تھی، اس سے قبل بھی 2-3 بار لوئیشی کے ساتھ یہاں آ چکا تھا۔ دکان کے عقب میں لوئیشی کی رہائش گاہ تھی۔ دکان میں لوئیشی کی ماں نے میرا استقبال کیا اور پھر اندر سے مسٹر کائشن بھی نکل آئے۔ انہوں نے اپنے نرم ہاتھ اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا اور بڑی محبت کے ساتھ ہمراہ لیے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کے دونوں بیٹے ہوشنگ اور ہیگشن بھی اندر موجود تھے۔ دونوں پستہ قامت اور کسرتی بدن والے نوجوان تھے۔ سب نے بڑے خلوص سے میرا استقبال کیا اور ابتدائی خاطر مدارت کے بعد لوئیشی میرے اور مسٹر کائشن کے درمیان ترجمان بن گئی۔ مسٹر کائشن نے یہودیوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اخبارات کے ذریعے اور لوئیشی کی زبانی حالات کا علم ہو چکا ہے۔ وہ میری ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سر، میں نے کہا، اپنے وطن سے تعلیم کی غرض سے میں امریکہ آیا تھا، لیکن تقدیر مجھ سے کچھ اور ہی چاہتی ہے۔ میں یہاں تنہا ہوں اور یہودیوں کی پوری قوت موجود ہے، لیکن میرا آخری فیصلہ ہے کہ میں ان نوجوانوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے شہناز کو قتل کیا ہے اور مجھے ایک مسلمان کی حیثیت سے چیلنج کیا ہے۔ میں نے کہا، لیکن تمہاری تعلیم کا کیا ہوگا؟ مسٹر کائشن نے پوچھا۔ میرا راستہ بدل چکا ہے۔ میں یہودیوں کے خلاف اس طویل جدوجہد میں حصہ لینے کا فیصلہ کر چکا ہوں جو میرے ہم مذہب کر رہے ہیں، اور میں اس سلسلے میں ابتدائی کارروائی چاہتا ہوں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ پہلے تم خاموشی سے اپنی تعلیم مکمل کر لو، اس کے بعد اس سلسلے میں کوئی کارروائی کرو؟ میں تعلیم چھوڑ چکا ہوں، اب مجھے اس سے لگاؤ بھی نہیں رہا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا پروگرام کیا ہے؟ میں نے شہناز کے قاتلوں کو تلاش کر لیا ہے۔ وہ 4 افراد ہیں۔ انہیں قتل کر کے میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ کہاں جاؤ گے؟ فی الحال سان فرانسسکو سے نکل جانے کا خواہش مند ہوں۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے سامنے اس کے بعد کوئی خاص راستہ نہیں ہے اور آئندہ اقدامات کا فیصلہ میں حالات کے مطابق کروں گا۔ وہ لوگ کہاں مقیم ہیں؟ سارنر اسٹریٹ کے ایک مکان میں وہ جمع ہوتے ہیں۔ صرف یہ چاہتا ہوں کہ سان فرانسسکو سے میرے نکلنے کے انتظامات ہو جائیں۔ مسٹر کائشن اپنے دونوں بیٹوں سے چینی زبان میں کچھ کہنے لگے۔ گفتگو خاصی طویل تھی۔ پھر لوئیشی مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، میرے دونوں بھائی یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے پیشکش کی ہے کہ وہ اور بھی ہر طرح تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ لوگ انگریزی بول سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا اور ہوشن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں کام چلانے کے قابل انگریزی بول لیتا ہوں، لوئیشی کے ایک بھائی نے کہا۔ کافی ہے، میں آپ لوگوں کے اس خلوص کا شکریہ ادا کر کے اس محبت کو بے حقیقت نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے آپ کی مدد کی واقعی ضرورت ہے، میں نے ہوشن سے کہا، اور اس نے دونوں ہاتھ کھول کر شانے ہلا دیے۔ کافی دیر تک ہم لوگ وہاں بیٹھے گفتگو کرتے رہے اور پھر میں نے رات کو ہوشن اور ہیگشن کو اپنے ہوٹل آنے کی دعوت دی اور دونوں نے وعدہ کر لیا۔ پھر جب میں نے ان سے اجازت طلب کی تو لوئیشی نے پیشکش کی کہ وہ مجھے ہاسٹل چھوڑ دے گی، لیکن میں نے اسے تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا تھا اور اب مجھے اس سلسلے کی آخری کارروائی مکمل کرنی تھی۔ اس آخری کارروائی کے لیے میں نے سان فرانسسکو کے بازار سے کچھ خریداری کی اور ایک ڈرامائی مرحلے کے لیے تیار ہو گیا۔ رات کو ہوشن اور ہیگشن میرے پاس پہنچ گئے۔ وہ سیاہ رنگ کی ایک وین میں آئے تھے۔ اس وین میں بیٹھ کر میں ان کے ساتھ چل پڑا اور میں نے انہیں سارنر اسٹریٹ کا وہ مکان دکھایا۔ ہوشن نے ہیگ کو وہاں تحقیقات کرنے کی ہدایات دے دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہیگ جس وقت بھی ان چاروں کو یکجا دیکھے مجھے میرے ہوٹل فون کر دے۔ اسے صرف ایک لفظ کہنا تھا، یعنی ہیگشن، جس سے میں سمجھ جاؤں گا کہ ہیگشن مجھے ان چاروں کے بارے میں اطلاع دے رہا ہے۔
नीली पोंटी के बारे में भी उन लोगों को बता दिया गया था। इस तरह होशिन के बारे में भी तय पा गया और यूं ये मरहला मुकम्मल हो गया जिसमें कोई मुजरिमाना पुख्तगी नहीं थी। और इसकी वजह यह थी कि मैंने जिंदगी में पहले कभी जुर्म नहीं किया था। ये रात मैंने हॉस्टल में गुजारने का फैसला कर लिया, लेकिन अपने तौर पर मैंने इसे बर्कले यूनिवर्सिटी की आखिरी रात करार दिया। हरबंसी मौजूद था। उसने मुझे तशवीश की निगाहों से देखा था। भाई जी, कुछ पूछना चाहता हूँ। जरूर पूछो जाने मन, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मूरिया तुम्हें तलाश करती हुई इधर आई थी। ओह अच्छा, कब? दोपहर को मेरी उससे काफी गुफ्तगू हुई। उसने बताया कि उससे तुम्हारी मुलाकातें बस 2-3 बार ही हुई हैं और ये सारी मुलाकातें शराफत के दायरे में हैं। उसने बताया कि तुम अजीब अहमक नौजवान हो, ना शराब पीते हो, ना जिंदगी की दूसरी तफरीहात में हिस्सा लेते हो। खूब, फिर क्या हुआ हरबंस जी? मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। खैर, उससे मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती थी, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में तशवीश में मुब्तला हो गया हूँ। क्यों, तुम दिन रात कहाँ मसरूफ रहते हो? पढ़ाई तो तुमने छोड़ ही दी है। अभी तक तो ठीक है, कोई तुम्हारी गैर हाजिरी की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ, लेकिन चंद रोज बाद दूसरे भी मशकूक हो जाएंगे। तालीम तो मैंने छोड़ दी है हरबंसी, अब तो मेरी जिंदगी का मकसद ही बदल गया है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं शहनाज के कातिलों को माफ नहीं कर सकता, बल्कि एब्रन हाल की उस तकरीर के बाद मैं इस कौम का दुश्मन बन गया हूँ और ये अहद कर चुका हूँ कि जब तक जिंदगी रही मैं इस कौम का दुश्मन रहूंगा और जिस तरह भी उसे नुकसान पहुंचा सका पहुंचाऊंगा। और हरबंस, ये बात मैं काफी दिन से सोच रहा हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अमल करूँ। चुनाचे किसी भी वक्त मेरे अमल का आगाज हो जाएगा और मैं तुम्हारे इस अमल से नावाकिफ ही रहूंगा। हरबंसी ने शिकायती अंदाज में कहा। नहीं हरबंसी, नावाकिफ नहीं रहोगे। मैं वादा करता हूँ कि इससे नावाकिफ नहीं रहोगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जानता था कि मैंने झूठा वादा नहीं किया है। हरबंसी, क्या सैन फ्रांसिस्को और बर्कले यूनिवर्सिटी के हर शख्स को ये बात मालूम हो जाएगी, लेकिन मेरे इन अल्फाज ने हरबंसी को बहला लिया था। चुनाचे मेरी सरगर्मियां जारी हैं और हरबंसी से उस गुफ्तगू की तीसरी रात का वाकया है। चीनी जुबान में मुझे एक टेलीफोन मौसूल हुआ। बाकी बातें मेरी समझ में नहीं आ सकी थी, लेकिन चीनी जुबान और हैक का नाम ही काफी था। बर्क रफ्तारी से मैंने होशिन को फोन किया और अंग्रेजी में कहा, वक्त आ गया है होशिन, मुझे हैक की तरफ से इत्तला मिल गई है और मैं जा रहा हूँ। ओ, तुम वहाँ मेरा इंतजार करना अली, मैं पहुँच रहा हूँ। मेरे पहुँचने से पहले अंदर दाखिल होने की कोशिश मत करना। नहीं डियर होशिन, वो 4 हैं बस और चारों मेरा शिकार हैं। तुम वहाँ इत्मीनान से पहुँच जाओ हैग, और तुम बाहर मेरा इंतजार करोगे। ये खतरा मोल ना लो अली, हम लोग पहुँच रहे हैं। तुम पहुंचो होशिन, मैं चल रहा हूँ। मैंने जवाब दिया और फोन बंद कर दिया। फिर मैंने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर सारनर स्ट्रीट चल पड़ा। हैग मुझे देखकर जल्दी से मेरे करीब पहुंच गया। उसने चीनी जुबान में मुझसे कुछ कहा। मैं उसके अल्फाज तो नहीं समझ सका था, लेकिन मैंने उसका मकसद समझ लिया था। फिर मैंने भी उसे इशारों में समझाया कि वो रुक कर होशिन का इंतजार करे। उसके बाद मैं मकान में दाखिल हो गया। खूबसूरत मकान का बैरूनी हिस्सा खामोश और सुनसान था। सिर्फ एक कमरे में रोशनी थी और अंदर से मौसीकी की एक धुन उभर रही थी। उस धुन के साथ बातें करने की आवाजें भी आ जाती थी। मैं दरवाजे के करीब पहुंच गया और अंदर की आवाजें वाज़ेह हो गईं। मर्दाना आवाजों में नस्वानी आवाजें भी शामिल थीं। मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। जोहन जैसे बदमाशों के पास इस वक्त भी पिस्तौल हो सकता था, इसलिए मैं खतरा मोल नहीं ले सकता था। बिजली की सी तेजी से मुझे सारे काम करने थे और इसके लिए लाहा अमल मेरे जहन में मौजूद था। दोनों हाथों में पिस्तौल संभाल कर मैंने पूरी कुव्वत से एक जोरदार लात दरवाजे पर मारी। दरवाजा बंद नहीं था, इसलिए मेरी ज़रब से वो जोरदार आवाज में खुल गया और उसके साथ ही अंदर से चंद बेख्तियार खौफजदा आवाजें उभरी। सभी चौंक कर मुझे देखने लगे। जॉन और माइकल के अलावा उनके दोनों दोस्त थे और 2 खूबसूरत लड़कियां भी थीं। वो शायद मौसीकी पर रक्स कर रही थीं। सभी के हाथों में शराब के गिलास थे। उनके खुले हुए मुंह और फटी फटी आंखें मेरे लिए बहुत तस्कीन बख्श थीं। अगर तुम में से किसी ने जुम्बश भी की तो, मैंने करख्त आवाज में कहा और उसके साथ ही जुम्बश करने वाली की पेशानी का निशाना लेकर फायर कर दिया। गोली उस शख्स की खोपड़ी के पार हो गई। ये जोहन के साथियों में से एक था जिसने संभल कर गिलास मेरे ऊपर खींच मारने की कोशिश की थी। बाकी सब साकत हो गए। गोली का शिकार होने वाले के बदन में तशंज था
اور وہ موت سے دور بھاگنے کی کوشش میں کوئی غیر مرئی شے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے پہچان گئے ہو مائیکل اور جوہن، میں ایبرن ہال کا بڑبولا ہوں جسے تم نے چیلنج کیا تھا، اور میں اس چیلنج کا جواب دینے آیا ہوں، اور یہ جواب بھی تشنا ہے۔ یہ جواب تو میں تمہاری پوری قوم کو دوں گا اگر تقدیر نے مجھے اس کا موقع فراہم کیا۔ میں نے دوسرا فائر کر کے جوہن کے دوسرے ساتھی کو بھی ڈیر کر دیا۔ دونوں لڑکیوں نے چیخنے کی کوشش کی تو میں نے پستول کا رخ ان کی طرف کر دیا۔ تم حرام موت مرنے کی کوشش مت کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اور ان کی چیخیں ان کے حلق میں پھنس گئیں۔ شاید یہی وہ کمرہ ہوگا جوہن جہاں تم شہناز کو اغوا کر کے لائے ہوگے۔ بزدل یہودیوں، ایک کمزور لڑکی کو اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر تمہیں غیرت نہیں آئی۔ جوہن، مائیکل، تم نے یہ گندی حرکت کر کے اپنی قوم کے لیے ایک افریت کو جنم دیا ہے۔ تمہاری اس مذموم حرکت کا خمیازہ تمہاری پوری قوم کو بھگتنا ہوگا۔ شہناز کے خون کے ہر قطرے کا حساب لاتعداد یہودیوں کو دینا ہوگا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں معاف کر دو، مائیکل نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ وہ خوف کے مارے رونے لگا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ سنو لڑکیوں، تم یہاں سے زندہ واپس جاؤ گی اور یہاں کے حالات بے کم و کاست پولیس کو اور اخبارات کو بتاؤ گی، تو میں تمہیں تلاش کر کے قتل نہیں کروں گا۔ اگر تم نے ایک بات بھی چھپائی تو کسی بھی وقت تم دونوں کا حشر ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہاں سے رہا ہونے کے بعد تم پولیس اسٹیشن جاؤ گی اور پولیس کو بتاؤ گی کہ پاکستان کے ایک نوجوان نے ایبرن ہال میں ایک یہودی کی گندی تقریر کی دھجیاں اڑائی تھی، اور اس کے جواب میں چند یہودی گنڈوں نے ایک مسلمان لڑکی شہناز کو اغوا کر کے قتل کر دیا تھا۔ اسی نوجوان نے شہناز کے قتل کا انتقام کس طرح لیا۔ تم پولیس کو بتاؤ گی کہ مکار یہودی مرتے وقت اس کے سامنے رو رو کر زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ تم پولیس کو بتاؤ گی کہ نوجوان نے چیلنج کیا ہے، اس نے پیش گوئی کی ہے کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا جب پوری یہودی قوم اسی طرح رو رو کر زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوگی، لیکن اسے زندگی نہیں ملے گی، اسی طرح جیسے یہ چاروں زندگی سے محروم ہو رہے ہیں۔ میں نے وقت ضائع کے بغیر جوہن اور مائیکل پر گولیوں کی بارش کر دی۔ پورے 6 فائر میں نے ان کے بدن کے مختلف حصوں پر کیے تھے۔ دونوں لڑکیاں وحشت زدہ ہو کر ایک دوسرے سے چمٹ گئی تھی۔ ان کے بدن بری طرح کانپ رہے تھے۔ مجھے ان سے نفرت تھی، بے پناہ نفرت۔ مائیکل اور جوہن کے تڑپتے ہوئے جسم سرد ہو گئے تو میں باہر نکل آیا۔ اس کمرے کے سامنے ایک بڑا سا ہال کمرہ تھا جس میں پیلے رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ میں نے وہ بیگ اٹھایا جو میں ساتھ لایا تھا، اور پھر میں نے بیگ سے 5 نقشے نکال لیے جو پلاسٹک کے بنے ہوئے تھے اور انہیں جوڑنے لگا۔ پیلے قالین پر نیلے رنگ کا پلاسٹک کا نقشہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہ فلسطین کا نقشہ تھا۔ نقشہ مکمل کرنے کے بعد میں دوبارہ کمرے میں گیا۔ دونوں لڑکیاں بے ہوش ہو گئی تھیں اور زمین پر ہی لاشوں کے درمیان پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے ان دونوں پر توجہ دیے بغیر جوہن کی لاش کی ٹانگ پکڑی اور اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ میں نے جوہن کی لاش نقشے کے وسط میں ڈال دی۔ یکے بعد دیگرے میں نے چاروں لاشیں پورے کمرے میں نقشے کے درمیان ڈال دی۔ اس کے بعد فلسطین کے چھوٹے چھوٹے فلیگ نکالے جو نوکیلی راڈ میں لگے ہوئے تھے، اور میں نے یہ راڈ لاشوں کے سینے میں گونپ دی، اور پھر آخری کام کیا، یعنی وہ خوبصورت کارڈ جوہن کے سینے پر رکھ دیا جس پر تحریر تھا، وہ وقت دور نہیں جب اسرائیل یہودیوں کے خون میں ڈوبا ہوگا اور فلسطین آزاد ہو جائے گا۔ یہ بڑبولے کی پیش گوئی ہے۔ سارے کام مکمل ہو گئے تھے۔ میں نے ایک آسودہ نگاہ اس حسین نقشے پر ڈالی اور پھر باہر کی طرف چل پڑا، لیکن ابھی اس کمرے سے نکلا ہی تھا کہ ہوشن اور ہیگشن نظر آئے۔ دونوں چست لباس میں ملبوس تھے اور مسلح تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہروں پر تجسس کے آثار نمودار ہو گئے۔ کیا پوزیشن ہے؟ ہوشن نے پوچھا۔ آؤ ایک نگاہ دیکھ لو۔ میں نے پیشکش کی اور ان دونوں کو اس حال میں لے آیا۔ پیلے قالین پر نیلا نقشہ نمایاں تھا اور اس میں سرخ لاشیں بھی خوب لگ رہی تھی۔ دونوں چینیوں کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں وحشت کے نقوش ابھر آئے۔ انہوں نے خوف زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر اور خوف زدہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے ہوشن، ایک مسلمان لڑکی کو قتل کر کے اپنی صہیونیت کا ثبوت دیا تھا اور پاکستان کے ایک غیرت مند کو چیلنج کیا تھا۔ اس کا نتیجہ ابھی تمہارے سامنے ہے اور کل بہت سے لوگوں کے سامنے ہوگا۔ کیا تمہیں میری یہ ترتیب پسند نہیں آئی؟ دونوں خوفزدہ نوجوان صرف خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے رہے۔ ان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ آؤ چلیں، میں نے کہا اور ہم تینوں باہر نکل آئے۔
سیاہ وین باہر موجود تھی۔ ہیکشی نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ ہم دونوں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ وین چائنا ٹاؤن چل پڑی۔ دونوں بھائی خاموش تھے اور جو کچھ دیکھ چکے تھے اس سے شاید متاثر تھے۔ ہوشن نے شاید اپنی رہائش گاہ سے چلتے ہوئے لوئیشی وغیرہ کو میرے فون کے بارے میں بتا دیا تھا، اس لیے وہاں سب ہمارے منتظر تھے۔ مسٹر کائشن بلا شبہ ایک مخلص انسان تھے۔ انہوں نے میرے لیے عمدہ چینی قہوہ منگوایا جو تیار تھا، اور پھر دہشت زدہ ہوشن سے تفصیلات معلوم کرنے لگے۔ ہوشن نے خوفزدہ لہجے میں تفصیل بتائی تھی، جسے سن کر لوئیشی متفکر ہو گئی۔ اس نے چینی زبان میں اپنے باپ سے کچھ کہا اور مسٹر کائشن پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگے۔ پھر انہوں نے لوئیشی سے کہنا شروع کیا اور وہ غور سے سنتی رہی۔ جب مسٹر کائشن خاموش ہوئے تو لوئیشی انگریزی زبان میں بولی، میرے والد اس بات سے متفق ہیں کہ جن لوگوں نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا وہ اسی سزا کے مستحق تھے جو تم نے انہیں دی ہے، لیکن جس طرح ہوشن نے بتایا ہے کہ تم نے انہیں قتل کر کے اپنا نام واضح کر دیا ہے، اس طرح صورتحال کسی حد تک بدل گئی ہے۔ چائنا ٹاؤن کے اس معمولی مکان میں اس وقت تک تمہارے لیے گنجائش موجود ہے جب تک تم یہاں رہنا پسند کرو۔ ہم سب مل کر تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن جو وقت گزرے گا امریکی پولیس تمہاری تلاش میں مستعد ہو جائے گی۔ چونکہ معاملہ مقتول یہودیوں کا ہے اس لیے کچھ زیادہ ہی تگدو ہوگی، اور گزرنے والے وقت کا ہر لمحہ تمہارے لیے خطرناک سے خطرناک تر ہوتا جائے گا۔ اس لیے والد صاحب کی پیشکش ہے کہ تم راتوں رات سان فرانسسکو چھوڑ دو۔ ہوشن تمہیں یہاں سے سالیناس لے جائے گا، سالیناس سے وہ تمہیں فرلینو پہنچا دے گا، فرلینو سے تم ہوائی سفر کر کے ہالی ووڈ پہنچ جاؤ۔ ہالی ووڈ میں تمہیں ایک پتہ دے دیا جائے گا، وہاں مسٹر جوشو موجود ہیں جو تمہیں تمہاری پسند کی جگہ پہنچانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ یہاں سے ایک خفیہ الفاظ کا خط مسٹر جوشو کو بھیج دیں گے تاکہ تمہیں کوئی دقت نہ ہو۔ والد صاحب کا کہنا ہے کہ تم سے اس پروگرام کی منظوری کے بارے میں پوچھا جائے۔ میں تم سے متفق ہوں لوئیشی، اپنے والد سے کہو کہ اس امداد کے لیے زندگی کے کسی دور میں میں تم لوگوں کو فراموش نہیں کروں گا۔ لوئیشی نے میرے الفاظ چینی زبان میں دہرائے اور مسٹر کائشن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ میرے نزدیک آئے اور میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کچھ بولے، جس کی ترجمانی لوئیشی نے یوں کی، مسٹر کائشن کہتے ہیں کہ وہ کسی قتل کے مجرم کی نہیں بلکہ ایک محب وطن کی مدد کر رہے ہیں۔ چینی قوم خود بھی وطن کی محبت سے واقف ہے اور اس کا درد اپنے دل میں رکھتی ہے، اس لیے ایک محب وطن سے تعاون اس کے لیے ایمان کا درجہ رکھتا ہے۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد چینیوں کی دوستی یاد رکھنا۔ لوئیشی کے خاموش ہونے کے بعد میں نے مسٹر کائشن کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا اور آنکھوں سے میرے جذبات کا اظہار ہو گیا۔ مسٹر کائشن پر محبت انداز میں مسکرانے لگے تھے۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ ہر چند مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن ان لوگوں کے اصرار پر میں آرام کرنے لیٹ گیا۔ اس دوران کائشن، لوئیشن اور اس کی ماں میرے لیے تیاریوں میں مصروف رہے تھے، اور اس وقت صبح کے 5 بجے تھے جب ہم سیاہ رنگ کی وین میں بیٹھ کر چل پڑے۔ میں نے ہونٹوں پر مونچھیں لگائیں اور آنکھوں پر چشمہ چڑھا لیا۔ تمام لوگوں نے ہمیں رخصت کیا تھا۔ لوئیشی کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے جنہیں اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان آنکھوں میں مشرقی حیا تھی۔ وہ الفاظ تھے جو کبھی نہیں کہے گئے تھے، وہ جذبات تھے جن کا کبھی اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ کچھ جذبے سینوں کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں، اتنی گہرائیوں میں کہ آنکھوں میں ان کا عکس تک نہیں آتا۔ میں نے لوئیشی کے کسی انداز میں چاہت کا کوئی جذبہ نہیں محسوس کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ ایک اچھے دوست کا سلوک کیا تھا اور میں نے بھی صرف ایک دوست سمجھ کر اس پر اعتبار کیا تھا، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ مشرق کی آب و ہوا میں ہی شرم و حیا گلی ہوئی ہے۔ مشرقی لڑکی کے دل میں پوشیدہ جذبات ہی اس کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں اور اس سرمایہ کو کبھی عریان نہیں کرتی۔ لوئیشی کے ان آنسوؤں نے میرے دل میں ایک کسک پیدا کر دی تھی جسے میں نے عرصہ دراز تک محسوس کیا۔ ہوشن ہونٹ نیچے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وین کے پچھلے حصے میں قیمتی فر لدی ہوئی تھی جس کے بارے میں ہوشن نے بتایا اکثر ہم لوگ فر کوٹ سالیناس میں سلواتے ہیں۔ اس طرح میرے سالیناس آنے کا جواز پیدا ہو گیا تھا۔ ہم چند دن سالیناس میں رہیں گے اور پھر فرلینو روانہ ہو جائیں گے۔ فرلینو سے میں تمہیں جہاز میں سوار کرا دوں گا۔ اگر تم چاہو تو سالیناس سے بھی مجھے رخصت کر دو، یہاں سے میں فرلینو نکل جاؤں گا۔